من بالدين أحيانا حي الله محياه الله الله الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ونسلم اما بعد. معزز ناظرین کرام، ایک مسئلہ جو کافی معرکۃ الآراء ہے کہ حضرات اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب پر مطلع فرمایا یا نہیں. چلیے آئیے قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں. اس تعلق سے جب ہم نے قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کیا تو مثال کے طور پہ میں یہاں پر 2 آیتیں پیش کرنا چاہوں گا، ورنہ آیتیں اس سے بھی زیادہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کے ذریعے اور صدقے میں اپنے ولیوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا، غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا. چنانچہ سورہ کہف میں ہے آیت نمبر 98 میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یاجوج ماجوج پر دیوار بنا دی اور ان کے راستے کو روک دیا تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے. اس آیت کی تفسیر آپ دیکھ لیں. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب یہ واقعہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے اور اس وقت وہ باہر نکل آئیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. تو یہ قیامت سے قریب ہوگا، یہ مستقبل بعید غیب کی خبر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائی. ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھے جمہور کے نزدیک، وہ ولی تھے اور وہ پچھلی امت کے اولیاء میں سے تھے. تو جب پچھلی امت کے اولیاء میں سے کسی ولی کو یہ غیب کی خبر ہو سکتی ہے کہ مستقبل بعید میں کیا ہوگا، تو اس امت کے اولیاء کو بھی ضرور اس بات کی خبر ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. آئیے اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ قصص آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ انہیں دودھ پلائے. یہاں وحی سے مراد الہام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دل میں ڈال دیتا ہے. ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ نبیہ نہیں تھی کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، صالحہ تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا، ان کو یہ بات ان کے علموں میں دے دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. پھر فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اگر تمہیں ان کے جان کا خوف ہو تو انہیں دریا میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، یعنی ان کے ڈوبنے کا خوف نہ کرنا اور ان کی جدائی کا غم نہ کرنا. کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے. اور ہوا بھی وہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے ذریعے فرعون کے محل میں پہنچے، وہاں ان کی پرورش شروع ہوئی، مگر وہ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو دودھ پلانے کے کام پر انہی کو مقرر کیا گیا. تو اللہ کا پہلا وعدہ پورا ہوا. پھر دوسرا وعدہ تب پورا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام سے لوٹ رہے تھے اور وادی ذی طویٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نبوت نازل فرمائی اور آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. تو یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کی، یہ دونوں مستقبل کی خبریں پوری ہوئیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو 2 تسلیاں دی ہیں. ایک یہ کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ان کے ڈوبنے کا خوف کرنا اور نہ ہی ان کی جدائی کا غم کرنا. اور پہلی تسلی کہ ڈوبنے کا خوف نہ کرنا، اس میں اس بات کی خبر ہے کہ ان کی عمر ابھی باقی ہے، ابھی ان کا انتقال نہ ہوگا، یہ اس میں غیب کی خبر ہے. پھر یہ 2 تسلیاں ہیں اور 2 حکم دیے. پہلا حکم یہ کہ دودھ پلاتی رہنا، دوسرا حکم یہ کہ جب اس کی جان کا خوف ہو تو دریا میں ڈال دینا.
اور 2 غیب کی مستقبل کی خبریں ہیں۔ پہلی خبر اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ دونوں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی غیب کی خبریں عطا کرتا ہے اور غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے نبی کے غیب جاننے میں اور ولی کے غیب جاننے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اصالتاً علم غیب عطا فرماتا ہے اور ولیوں کو نبیوں کے توسط اور واسطے سے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ولیوں کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ ان کے نبیوں کا اتباع کرنے اور ان کے نبیوں کے واسطے اور توسط سے انہیں علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور نبیوں کا علم غیب ان کا معجزہ ہے، ولیوں کا علم غیب ان کی کرامت ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب بنی اسرائیل کی ولیہ کو اللہ نے غیب کی اتنی زبردست خبریں عطا فرمائی اور انہیں غیب کی ان باتوں پر مطلع کیا، تو اس امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل ہیں، لہٰذا ضرور اس امت کے اولیاء بھی اللہ کے بتائے سے، اس کے محبوبوں کے صدقے میں، اس کے نبیوں کے صدقے میں اس امت کے اولیاء بھی غیب پر مطلع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کو ماننے، اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔